ناظرین، کچھ سوالات پوچھے گئے ہیں جو مندرجہ ذیل ہیں۔ نمبر 1، کیا حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا علیہ السلام کا نکاح ہوا تھا اور کیا یہ نکاح اللہ نے پڑھایا تھا؟ نمبر 2، کیا حضرت آدم علیہ السلام کے دور میں بہن بھائیوں کا آپس میں نکاح ہوتا تھا؟ نمبر 3، کیا حضرت مریم علیہ السلام کا نکاح ہوا تھا؟ نمبر 4، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز جنازہ اللہ نے پڑھائی تھی؟ ناظرین، ان تمام سوالوں کے جواب کی بنیاد صرف ایک نقطے میں ہے۔ وہ نقطہ سمجھ آ گیا تو سب سوالوں کے جواب سمجھ آ جائیں گے۔ اس بات کی وضاحت میں کئی بار پہلے بھی کر چکا ہوں کہ دین اسلام میں گناہ و ثواب کا تصور صرف اور صرف ایک ہے، اور وہ یہ ہے کہ جس کام کو کرنے کا حکم اللہ یا اللہ کے رسول دے دیں وہ فرض ہے، اور جس کام سے اللہ یا اللہ کے رسول روک دیں وہ حرام ہے، اور جس کام سے نہ روکا جائے وہ حلال ہے۔ یہاں اس بات کی کوئی اہمیت نہیں کہ کوئی چیز آپ کو حلال لگتی ہے لہٰذا اسے لازماً حلال ہی ہونا چاہیے، یا کوئی چیز آپ کو حرام لگتی ہے تو اسے لازماً حرام ہی ہونا چاہیے۔ اس بات کی مثال اس بات سے لیجئے کہ شب معراج کے واقعے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ضیافت کی غرض سے 2 گلاس رکھے گئے، ایک گلاس دودھ کا اور دوسرا شراب کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دودھ کو پسند فرمایا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ شراب کو پسند فرماتے تو آپ کی امت فتنے میں مبتلا ہو جاتی۔ یہاں مسلمانوں میں بھی یہ غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شراب کی طرف ہاتھ اس لیے نہ بڑھایا کہ شراب حرام تھی، حالانکہ ایسا نہیں تھا۔ شراب کی حرمت کا حکم واقعہ معراج کے بعد آیا تھا، اور جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ حرام صرف وہ شے ہوگی جس کو اللہ یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حرام قرار دے دیں۔ حرمت کا حکم آنے سے پہلے تک وہ حلال رہے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شراب کی طرف ہاتھ نہ بڑھانا اس کی حرمت کے سبب نہیں بلکہ حکمت کے سبب تھا، ورنہ جو چیز اللہ کی طرف سے ہی ضیافت میں پیش کی گئی اس کو اختیار کرنے کا گناہ اللہ کیسے دے سکتا ہے؟ یعنی جو بات جبریل علیہ السلام نے فرمائی وہ اسی طرف اشارہ کرتی ہے کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شراب کو اختیار فرماتے تو شراب کی حرمت کا حکم ہی نہ آتا، لیکن چونکہ وہ انسان کی دماغی اور جسمانی صحت کے لیے اچھی نہیں لہٰذا امت فتنے میں مبتلا ہو جاتی، لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکمتاً اس سے پرہیز کیا۔ اس کی ایک مثال حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کے جنت والے واقعے میں بھی موجود ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جب جنت میں داخل کیا گیا تو ان کو کہا گیا کہ کھاؤ پیو جہاں سے چاہو مگر اس درخت کے پاس مت جانا ورنہ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ امت مسلمہ کے زیادہ تر مفسرین کے مطابق جس پھل کو کھانے سے منع کیا گیا وہ گندم تھی۔ بائبل میں سیب کا ذکر ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا گندم یا سیب حرام ہے؟ جی نہیں، بات صرف اتنی سی ہے کہ حرام اور حلال کی تمیز بتاتا کون ہے؟ صرف اور صرف اللہ۔ اگر اللہ کہے گندم حلال ہے تو حلال ہو گئی، اور جب اللہ کہہ دے حرام تو حرام ہوگی۔ یہی معاملہ شراب اور تمام باقی چیزوں کے ساتھ بھی ہے۔ ابلیس کو کہا گیا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ کیا آدم کو سجدہ کرنا حلال ہے؟ جی نہیں، لیکن اگر کسی عمل کو حرام یا حلال قرار دینے کا اختیار ہی اللہ کا ہے اور وہی کہہ رہا ہے کہ کرو، تو جو کام آج حرام ہے وہ اس وقت فرض تھا۔ فرشتے ان قوانین سے واقف تھے، لہٰذا وہ بغیر کسی حیل و حجت کے فوراً سجدے میں چلے گئے، ورنہ اللہ کی عبادت گزار مخلوق سے بڑھ کر کون جان سکتا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کرنا کیسا عمل ہے؟ اللہ کو سجدہ اللہ کی خوشنودی کی غرض سے ہی تو کیا جاتا ہے، اور اگر اللہ ہی کہے کہ آدم کو سجدہ کرو تو جس کا مقصد اللہ کی خوشنودی ہے اسے اس پر بھی کوئی اعتراض نہ ہوگا۔ روزے کی مثال لے لیں، روزے میں تمام حلال چیزیں بھی حرام ہو جاتی ہیں کیونکہ اللہ کا حکم یہی ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز جنازہ اللہ نے پڑھائی تھی؟ جی نہیں، بالکل بھی نہیں۔ پہلے تو اس بات کو سمجھ لیجئے کہ نماز جنازہ ہے کیا۔ جب کوئی مومن فوت ہو جاتا ہے تو اس کا حق ہوتا ہے کہ دوسرے مسلمان ایک مخصوص نماز کے ذریعے اس کی مغفرت کی سفارش کریں اور اللہ سے دعا مانگیں کہ اللہ ان کے فوت شدہ کے گناہ معاف کر کے اسے جنت میں جگہ عطا فرمائے۔ اس پورے عمل کو نماز جنازہ کہا جاتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا نبی خطا کار ہو سکتے ہیں معاذ اللہ؟ جی نہیں، ذرہ برابر بھی نہیں۔ یہی وجہ تھی کہ صحابہ کرام جن کو ہر مسلمان کی نماز جنازہ پڑھانا خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھائی تھی، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز جنازہ نہ پڑھائی۔ بس کچھ مسلمان حجرہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا میں جاتے اور درود و سلام پڑھ کر باہر آ جاتے، پھر اور لوگ چلے جاتے۔ جب یہ سلسلہ تھم گیا تو تدفین کر دی گئی۔ او بھائیو، جس نبی نے روز آخرت میں پوری امت مسلمہ کی سفارش محض اپنے ذاتی اعمال کے بلبوتے پر کرنی ہے، کس کی ہمت تھی جو ان کی نماز جنازہ کی امامت کے مصلی پر کھڑا ہو کر اللہ سے ان کی مغفرت کی سفارش کرتا؟ یہی وجہ ہے کہ کسی صحابی نے یہ کام نہ کیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا نماز جنازہ اللہ نے پڑھائی؟ افسوس، صد افسوس۔ اللہ کیوں پڑھائے گا نماز جنازہ؟ اللہ کس کو کہے گا کہ اس بندے کو بخش دے؟
جبکہ بخشنے والی ذات خود اسی کی ہے۔ جو کام کیا ہی اللہ کی خوشنودی کے لیے جا رہا ہے وہ اللہ کس کی خوشنودی کے لیے کرے گا؟ اب آ جائیے نکاح کی طرف۔ سب سے پہلے تو اس بات کو سمجھ لیں کہ نکاح کی ضرورت صرف دو صورتوں میں پیش آ سکتی ہے۔ پہلی یہ کہ جس مرد و خاتون کا نکاح مقصود ہے وہ پہلے سے آپس میں میاں بیوی نہ ہوں۔ دوسری یہ کہ جس مرد و خاتون کا آپس میں نکاح کیا جا رہا ہے ان کے علاوہ بھی دنیا میں مرد و خواتین موجود ہوں۔ حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا علیہ السلام کے معاملے میں ان میں سے کوئی بھی ضرورت لاگو نہیں ہوتی۔ اگر آپ قرآن پر غور کریں تو آپ کو علم ہوگا کہ حضرت حوا علیہ السلام پیدا ہی حضرت آدم علیہ السلام کی بیوی کی حیثیت سے ہوئی تھیں۔ قرآن کسی بھی مقام پر حضرت حوا علیہ السلام کی کوئی دوسری حیثیت بیان نہیں کرتا، لہٰذا جب وہ پیدا ہی بطور بیوی ہو رہی ہیں تو مزید کسی نکاح کی ضرورت ہی نہ تھی۔ پھر دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ نکاح کا مقصد ایک مرد کو صرف اپنی بیوی تک محدود رکھنا ہوتا ہے، تو جب دنیا میں عورت ہی ایک تھی تو اس اعتبار سے بھی نکاح بے مقصد تھا۔ یہ بات میں پہلے واضح کر چکا کہ حرام کیا ہے اور حلال کیا ہے۔ کیا نکاح کسی ایسے فلٹر کا نام ہے جس کے بیچ میں آ جانے سے پیدا ہونے والے بچوں کے حرام یا حلال ہونے کا فیصلہ ہوگا؟ جی نہیں، یہ بھی اللہ کا ایک حکم ہی تو ہے۔ نکاح کا حکم صرف اس لیے دیا گیا ہے تاکہ مرد اپنے لیے کچھ عورتیں مخصوص کر لے اور جگہ جگہ منہ نہ مارتا پھرے۔ گواہان کی شرط اس لیے ہے کہ اس پر بعد میں زناکاری کا الزام نہ لگایا جا سکے۔ مگر جب اللہ نے صرف ایک ہی مرد اور ایک ہی عورت کو پیدا کیا اور یہ بات طے شدہ ہے کہ روئے زمین پر ان کے سوا کوئی اور انسانی جوڑا موجود ہی نہیں، تو نکاح کی ضرورت ہی کیا تھی؟ اس معاملے میں مسلمان بھی اس غلط فہمی میں مبتلا ہیں کہ جو بات مسلمانوں پر فرض کی گئی ہے وہ اللہ پر بھی فرض ہونی چاہیے۔ اللہ پر کچھ فرض نہیں ہے، جو چاہے قانون بنائے، جب چاہے ختم کر دے۔ آج زکوٰۃ فرض ہے، مگر جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور آئے گا تو اتنی فراوانی ہو جائے گی کہ زکوٰۃ کی فرضیت ختم ہو جائے گی۔ اللہ کی مرضی، جب جس قانون کی ضرورت ہوگی بنایا جائے گا، جب ضرورت نہ رہے گی تو ختم کر دیا جائے گا۔ یہی ہے بنیادی قانون، باقی تمام قوانین اس قانون کے تحت آتے ہیں۔ آج بہن اور بھائی کا آپس میں نکاح حرام ہے، مگر آدم علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ پہلے سال پیدا ہونے والے لڑکا اور لڑکی کو دوسرے سال پیدا ہونے والی لڑکی اور لڑکے سے بیاہ دو۔ بعض مسلمان تعویلیں کرتے پھرتے ہیں کہ اس دور میں پہلے سال پیدا ہونے والے دوسرے سال پیدا ہونے والوں کے بہن بھائی نہیں ہوتے تھے۔ ضرورت کیا ہے اس تعویل کی؟ اللہ کا حکم تھا اس لیے فرض تھا، جب منع کر دیا گیا تو حرام ہو گیا۔ اللہ کی مرضی، کون ہے روکنے والا؟ بندر کی اولادوں سے نہ مومن ڈرتے ہیں نہ ان کا رب ڈرتا ہے۔ وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا۔ آپ اس کی مثال آج کے حالات سے بھی لے سکتے ہیں۔ ابھی کچھ دن پہلے پنجاب حکومت نے پورے پنجاب میں ایک ہفتے کے لیے لاک ڈاؤن کا اعلان کر دیا۔ وہی تاجر جو کچھ دن پہلے تک جائز اور قانونی طریقے سے کپڑا بیچ رہے تھے، آج وہی کپڑا اسی طریقے سے بیچنا غیر قانونی قرار پا چکا۔ اور ایسا صرف پاکستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں ہوا ہے۔ پوری دنیا میں سوشل ڈسٹینسنگ کا قانون لاگو ہے، تو کیا سوشل ریلیشن شپ جرم ہے؟ اس وقت ضرورت اس قانون کی ہے، تو صاحب اقتدار نے یہ قانون بنا دیا۔ جب ضرورت ختم ہو جائے گی تو قانون ختم کر دیا جائے گا، اور یہ ہمارے ہی تحفظ کے لیے ہے۔ صاحب اقتدار کا اپنا اس میں نہ کوئی نقصان ہے نہ کوئی فائدہ۔ اب کوئی ملحد منہ اٹھا کر اعتراض کر دے کہ یہ کیا بات ہوئی کہ جو کل حلال تھا آج حرام کیوں ہو گیا؟ اللہ بھی انسانیت ہی کے فائدے کے لیے قوانین بناتا ہے۔ اللہ کو اس سے بھی فرق نہیں پڑتا کہ آپ بغیر نکاح کے جگہ جگہ منہ مارتے پھریں، لیکن اس سے جو مصیبتیں اور پیچیدگیاں جنم لیں گی وہ پھر آپ نے بھی بھگتنی ہیں اور اس عمل کے نتیجے میں پیدا ہونے والے بچوں نے بھی۔ ظاہر ہے جو بچے بغیر نکاح کے پیدا ہوں گے ان کی کفالت کون کرے گا؟ قانون تبھی بنائے جاتے ہیں جب ان کی ضرورت محسوس کی جائے۔ جب اس دنیا میں صرف ایک مرد اور ایک عورت اکیلے ہوں تو پیدا ہونے والا بچہ یقینی طور پر اسی جوڑے کا ہو سکتا ہے، سو نکاح کی ضرورت ہی نہ تھی۔ یعنی یہاں دونوں صورتوں میں ہی آدم و حوا کو کسی نکاح کی ضرورت نہ تھی۔ یعنی ایک تو وہ پہلے ہی میاں بیوی تھے، اور اگر نہ بھی ہوتے تو جس ضرورت کے تحت نکاح کا قانون لاگو کیا گیا وہ ضرورت اس وقت موجود ہی نہ تھی۔ رہا آدم علیہ السلام کے بچوں کی آپس میں شادی کا معاملہ، تو یہ جتنے بھی اخلاقی اصول آج دنیا میں رائج ہیں یہ ہمیں اللہ نے ہی سکھائے ہیں، چاہے وہ اپنے کسی بھی نبی کے ذریعے سکھائے ہوں۔ ملحدوں کے پاس اخلاقیات کی وہ کون سی کتاب ہے جس میں لکھا ہے کہ بہن بھائی آپس میں نکاح نہیں کر سکتے؟ یا سائنس کا کوئی ایسا قانون ہے کہ جس کے مطابق بہن بھائی آپس میں شادی نہیں کر سکتے؟ اب سے کچھ عرصہ پہلے ایک سائنسی ریسرچ ہوئی ہے جس کے مطابق اگر بہن بھائی آپس میں شادی کریں تو کچھ سائیڈ ایفیکٹس ہو سکتے ہیں، لیکن اس سے کہیں زیادہ سائیڈ ایفیکٹس والے معاملات الحاد میں جائز ہیں۔ جو دوائیاں آپ کھاتے ہیں ان کا نقصان بھی اس عمل کے نقصان سے کہیں زیادہ ہے۔ تو جو واحد چیز آپ کو بہن بھائیوں کی آپس میں شادی سے روکتی ہے وہ اللہ کا حکم ہی تو ہے۔ اگر آپ اللہ کو نہیں مانتے تو آپ ساری زندگی یہ بات ثابت ہی نہیں کر سکتے کہ بہن بھائی آپس میں شادی کیوں نہیں کر سکتے۔ ناظرین، اخلاقیات کے جتنے بھی قوانین آج دنیا میں لاگو ہیں ان کا تعلق مذاہب سے ہے۔ ملحدین کے پاس کوئی ایسی کتاب نہیں جو اخلاقیات کا تعین کر سکے، نہ ہی یہ سائنس کا موضوع ہے۔ یعنی اخلاقیات کے معاملے میں انسانیت مذاہب کی محتاج ہے۔
حضرت مریم علیہ السلام کے نکاح کا معاملہ بھی اسی طرح ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش معجزانہ تھی، جس میں کسی باپ کے نطفے کا کوئی عمل دخل نہیں تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تمثیل اللہ نے قرآن میں پیش کر دی کہ جیسے آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے معجزاتی طریقے سے پیدا کیا گیا، ویسے ہی عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے معجزاتی طریقے سے پیدا فرمایا گیا۔ کون ہے اعتراض کرنے والا اللہ کی تخلیقات پہ؟ ناظرین، بگ بینگ پر اگر آپ ریسرچ کریں تو آپ کو ایک انتہائی دلچسپ بات یہ معلوم ہوگی کہ وقت اور جگہ بگ بینگ کی وجہ سے وجود میں آئیں۔ یعنی بگ بینگ سے پہلے نہ تو کائنات تھی، نہ وقت تھا، نہ کوئی جگہ یا خلا۔ یعنی سائنسی طور پر یہ بات بالکل واضح ہے کہ بگ بینگ سے پہلے کسی بھی قسم کا کوئی میٹیریل موجود نہیں تھا، کیونکہ کسی بھی میٹیریل کو ہونے کے لیے جگہ کی بھی ضرورت ہے۔ سائنسی طور پر بھی یہ بات ثابت شدہ ہے کہ یہ پوری کائنات عدم سے وجود میں آئی ہے۔ سائنسدان اس معاملے پر زیادہ بات نہیں کرتے، کیونکہ وہ بھی جانتے ہیں کہ عدم سے وجود کسی خدا کی ایما کے بغیر ممکن ہی نہیں، اور خدا کے وجود کو ماننا یا اس پر بات بھی کرنا سائنس میں حرام سمجھا جاتا ہے، لہٰذا خاموشی بہتر ہے۔ لیکن یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو خدا بغیر کسی میٹیریل کے عدم سے اتنی بڑی کائنات تخلیق کر سکتا ہے، کیا وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کرنے پر قادر نہ ہوگا؟ مائیکل مائنو نے کہا تھا کہ اگر کوئی اس بات کو سمجھ لے کہ یہ پوری کی پوری کائنات خدا نے تخلیق کی ہے تو اس کے لیے معجزات کو تسلیم کرنا مشکل نہیں رہ جاتا۔ ناظرین، آج کی ویڈیو بس اتنی ہی ہے۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔